बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत की पुर आसाइश ज़िंदगी कैसी है और जहन्नम की होलनाकियाँ और जहन्नम में जो दर्दनाक अजाब होते हैं वो हम दुनिया में कौन से ऐसे अमाल सर अंजाम देते हैं जिनकी वजह से हमें आखिरत की ज़िंदगी में इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और दुनिया के हरीस और दुनिया की लज्जतों में जो गुम लोग हैं उनको चाहिए कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करें और वाक़या मेराज के मौका पर हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का जो मंज़र देखा, अहले ईमान से गुजारिश है कि वो ये हमारी वीडियो एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि इस वीडियो में तमाम तफसीलात वाक़या मेराज के मौका पर पेश आने वाले वाक़यात के तनाज़ुर में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। सामीन, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ एक साथ जन्नत और जहन्नम को कैसे देखा, यानी अजाब और जज़ा एक साथ। ये सवाल कई लोगों के जहनों में पैदा होता है, लेकिन इसका जवाब ये है कि मेराज का पूरा सफ़र ही ऐसा है जिसे इंसानी अकल की कसवटी पर परखा जाए तो अकल उसे समझने से कासर है। रात के सिर्फ एक हिस्सा में मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस जाना, नमाज में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अमामत करवाना, फिर वहाँ से आसमानों तक तशरीफ़ ले जाना, अंबिया कराम से मुलाकात और फिर अल्लाह जल्ला शानहू के दरबार में हाज़री, जन्नत और जहन्नम को देखना, मक्का मुकरमा तक वापस आना और वापसी पर कुरैश के एक तजारती काफ़िला से मुलाकात होना जो मुल्क शाम से वापस आ रहा था। नीज़ मेराज के इस अहम अजीम सफ़र में आपको जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदे के साथ मुख्तलिफ़ गुनहगारों और अहले जन्नत के अहवाल भी दिखाए गए। अब जन्नत और जहन्नम एक साथ देखे या यके बाद दीगरे इसकी तफसील नहीं मिलती, लेकिन रवायात में वाक़या मेराज को एक ख़ास तरतीब के साथ ही नकल किया जाता रहा, जिससे मालूम होता है कि ये मनाज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल तरतीब देखे। सामीन, हमें इस वाक़े को अपनी नाकस अक्लों के तराजू पर तोलने के बजाय इसके मकासद पर गौर करना चाहिए और इससे हासिल होने वाली तालीमात पर अमल करना चाहिए। तारीख़ के इस बेमिसाल वाक़या के मिन जुमला मकासद में से एक अहम मकसद ये है कि हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अपनी आँखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया, ख्वाह हमारी अकल में आए या ना आए। यही वो वाक़या है जिसको कुफ़ार मक्का ने अपनी अकल की कसवटी पर परखा और उनको समझ ना आया और इनकार कर बैठे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहने लगे, क्या तुम इस बात की भी तस्दीक करते हो? उन्होंने फरमाया, मैं तो इससे भी ज़्यादा अजीब बातों की तस्दीक करता हूँ, और वो ये कि आसमानों से आपके पास खबर आती है। इसी वजह से उनका लक़ब सदीक पड़ गया। इसलिए इस वाक़या के मकासद पर गौर करें, अपनी अकल की कसवटी पर ना परखें। वाक़या मेराज के मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख का ज़िक्र फरमाते हुए बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। पत्थर सर पर पड़ते ही कीमा कीमा हो जाता, फिर सही सालम हो जाता, फिर पत्थरों से कुचला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से दरियाफ़त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने बताया, ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों में सुस्ती करते थे, अज़ान की आवाज़ सुनकर अपने सर तकिया पर रखे हुए आराम की नींद सोते रहते थे। हक़ ताला उनके सरों को फ़रिश्तों के ज़रिए अज़ाब दिला रहे हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के करीब से हुआ जो अपने सर पर चीथड़े लिपटे हुए जानवरों की तरह चर रहे हैं और ज़क़ूम और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा,
یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا پاکیزہ اور دوسری میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی کچے اور سڑے ہوئے گوشت کو رغبت سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثالی شکل ہے جو اپنی حلال و طیب بیوی کو چھوڑ کر غیر منکوحہ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسے شخص کے قریب سے ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا باندھا ہوا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں اٹھتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی لکڑیاں لا کر اس گٹھے میں رکھتا جاتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ بوجھ اٹھانے والا کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھ کر ان میں خیانت کرتا ہے اور پہلے لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کی امانتیں رکھتا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ کے سامنے دسترخوان پر حلال اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ حلال گوشت چھوڑ کر حرام اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی مثالی حالت ہے جو حلال روزی کو چھوڑ کر حرام روزی اختیار کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے اور شیشے کی طرح صاف و شفاف ہیں کہ ان کے اندر سانپ بچھو صاف نظر آتے ہیں۔ جب ان سے کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے گر پڑتا ہے۔ تو جبریل نے بتایا کہ یہ سود کھونے والوں کی مثال ہے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنا منہ نوچتے تھے۔ بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں جو لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس کے بعد ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں، کٹنے کے بعد پھر پہلی حالت میں واپس آ جاتی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پشت پر کھینچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ جبریل نے بتایا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ آگ میں جل رہا ہے، ادھر جل کر راکھ ہوئے اور ادھر پھر پہلے کی طرح ہو گئے، پھر جلنے لگے۔ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ستاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ غصہ میں جلا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اس سزا میں خود جل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو ان سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کی روشنی کے سلسلے میں جنت کے جو حالات بیان فرماتے ہیں نہایت دل نشین اور انتہائی پرکشش ہیں۔ آخر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ واقعہ معراج کے تذکرے میں جن صحابہ کرام کے نام آئے ان کی قسمت کے کیا کہنے۔ آپ نے مزید فرمایا، پھر جب میں جنت میں مجھے پاؤں کی آہٹ سنائی دی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، یہ بلال ہے۔ پھر میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جس کے صحن میں خوبصورت لڑکی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے جواب دیا، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔
میں نے ارادہ کیا کہ اس خوبصورت محل کو اندر جا کر دیکھوں، لیکن اے عمر، مجھے خیال ہوا کہ تم غیرت کرنے والے آدمی ہو، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ سیدنا عمر نے جب زبان رسالت مآب سے یہ سنا تو بے ساختہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلا میں آپ کے بارے میں کسی غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل جب بھی مجھے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف لے کے جاتے تو ہر آسمان پر اجازت مانگتے، اور جب فرشتے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو ہر مرتبہ جواب دیتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر فرشتے پوچھتے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے تو وہ جواب دیتے ہاں۔ اس پر فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ اس عظیم دوست اور بھائی کو زندہ رکھے، یہاں تک کہ ہم ساتوں آسمانوں پر پہنچ گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اب اللہ رب العزت نے آپ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کیں۔ معراج کے عظیم الشان سفر کا عظیم المرتبت ہدیہ نماز ہے۔ نماز ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے بھی اپنی شرح ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ اس معراج سے محروم رہنے والوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر بدقسمت اور کور و ذوق میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو نماز کی اہمیت، اس کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائے۔ نماز مومن کی معراج بھی ہے، نبی رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی ہے، یہ اللہ سے ملاقات بھی ہے اور مناجات بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے ملاقات کے بعد واپس پلٹا تو موسیٰ بن عمر ان کے پاس سے گزر ہوا، اور اے میرے امتیوں، وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں، تو میں نے کہا ہر روز 50۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں بہت بھاری ہوں گی اور آپ کی امت کی اتنی سکت نہیں لا سکے گی۔ تو اس طرح آپ کا واپسی کا سفر آنا جانا ہوتا رہا اور یہ نماز کی تعداد 5 ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جنت اور جہنم کے جو مناظر دکھائے گئے، اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے نجات کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ ہم سے برے اعمال سرزد نہ ہوں۔ سامعین، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان کو دستِ سوال دراز رہنا چاہیے کہ جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگے اور نیک اعمال کی ہمہ وقت کوشش جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ معراج سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔